اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع عظمت قرآنی کے متعلق ہے۔ یہ ایک پاک کتاب ہے اور اللہ پاک نے اس کو پاک نبی پہ نازل فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کی بڑی برکات ہے۔ آج ہم اس سے بے بہرہ ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ اس کی ایک رکعت اگر تم سیکھ لو، اس کی ایک آیت سیکھ لو تو 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ یعنی یہ ایک عظیم کتاب ہے کہ اس کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ پھر حضور کے حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اس کے ہر لفظ پہ 10 نیکی ہے۔ اور الف لام میم آپ نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ 3 لفظ ہیں۔ تو الف لام میم جو ہے وہ تو آیات مقطعات ہیں، ان کا تو معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے معنی نہیں بھی سمجھتا، پڑھ رہا ہے، اس کو پھر بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ثواب ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک کتاب کو نہ سمجھتے ہوئے اتنا فائدہ ثواب ہوتا ہے تو اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو پھر کتنا ثواب ہوگا، کتنا اس کا اجر ملے گا، کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات حاصل ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس طرف توجہ دیں۔ یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ روحانی جسمانی ہر قسم کی مشکلات کا حل اس میں موجود ہے، اور انسان جو ہے اس سے تزکیہ نفس پا سکتا ہے۔ قرآن جو ہے اسی سے صحابہ کا تزکیہ نفس ہوا۔ صحابہ کرام کی روحانیت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی روحانیت 3 منازل پر مشتمل تھی۔ ایک جہاد تھا، تلاوت قرآن تھی، اور نماز۔ تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 فرائض قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمائے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو علم دے اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، اور جو اس میں چھپی حکمت کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تلاوت قرآن کی اس مکے کی وادی میں، اور اس مؤثر انداز سے کی کہ آپ محسوس کریں کہ جب حضور تلاوت فرماتے تھے اس قرآن کی تو کیا وہ سما ہوگا اور وہ کیا سما ہوگا کہ جس میں حضور تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس مؤثر انداز سے کی کہ اہل عرب جو تھے، بڑے بڑے ان کے عالم اور شاعر جو فاضل جو تھے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اس کلام کے سامنے۔ اور ایک زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا نامور شاعر تھا، اس نے قرآن کے بعد شاعری چھوڑ دی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اب شعر کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا قرآن سننے کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کے ساتھ ہم کیا آج سلوک کر رہے ہیں؟ اس کتاب کے ساتھ بڑی اونچی اونچی جگہوں پہ، بند الماریوں میں، کافی اونچی جگہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے کہ نکالنے میں بھی کچھ وقت صرف ہو۔ قرآن کو ہاتھ لگانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا سب ثواب ہے، اور سمجھ کے پڑھنا تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے قرآن کو۔ قرآن نے کہا افلا یا تدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے کہ تم اس قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ نہیں بات کی کہ تمہاری زبانوں میں تالے پڑے ہیں کہ تم پڑھتے نہیں، بلکہ کہا ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ تم اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو دلوں کا تالا کیا ہے؟ دلوں کا تالا یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، تدبر نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے اس طرف، قرآن کی طرف۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی چھپی ٹیلی گرام میسیجز ہیں اس میں، اس قرآن میں۔ اگر ہم اس کو نیک نیتی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو اس کتاب سے بے شمار فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اصلی جو دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو نہیں کھٹکھٹا رہے۔
اگر وہ اصلی دروازہ کھٹکھڑایا جائے اور اس کتاب کے ذریعے، اور خصوصاً اس رات کے پچھلے پہر جس کو تہجد کہا جاتا ہے، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں کبھی کوشش کر کے وہ ایک تھوڑا سا وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے لگانا چاہیے. اس وقت جو آہ سحرگاہی ہے، اور اس وقت جو ایک وہ عجیب ایک مشاہدہ ہوتا ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو صبح کا قرآن پڑھا جاتا ہے ہم خود اس کا مشاہدہ فرماتے ہیں. تو وہ ایک تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اگر اس وقت قرآن پڑھا جائے اور اس طرف اس کو دل کو لگایا جائے تو عجیب عجیب قسم کی روشنیاں اس تاریکی میں پھیلتی ہیں، اور دل جو ہے جس میں اندھیری اندھیرے ظلمتیں ہیں وہ نور ہدایت کا مرکز بن جاتا ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کلام، پاک کلام سے، اس میں ہماری مشکلات کا حل بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. کسی شخص کو کوئی بھی مشکل ہو وہ قرآن پڑھے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کسی آیت سے اس کو کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا کہ تمہاری مشکل کا حل یہ ہے. یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، میرا تجربہ بھی ہے، میرا یقین بھی ہے. قرآن کی طرف آئیے، اس کو سیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. ہم کنفیوزڈ مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم سچے اور اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. تو اگر اچھے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان سچائیوں کو ماننا پڑے گا، ان حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے قرآن کی طرف آئیے. یہ عظیم کتاب ہے، اس میں بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اتنا مقام ہے کہ حضور نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا، ان کو کہا کہ سلمان میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ آخری سانس تک قرآن کو نہ چھوڑنا. تو آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلا جو استغاثہ ہمارے خلاف دائر فرمائیں گے رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی، وہ قرآن کے بارے میں ہوگا. وہ یہ ہوگا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ وہ میری قوم ہے، میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو آج ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ لہذا ہمیں اس طرف آنا چاہیے جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں. تو قرآن کو اس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اور حضور کی زبان اطہر سے آیا ہوا، یعنی کلام اللہ بزبان رسول اللہ. یہ آپ دیکھیں اس کلام کی جو عظمت ہے اس کو سمجھیں، اور پھر اس کی طرف غور کریں، تدبر کے ساتھ اس کو پڑھیں، یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں. شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے. اگر یقین کے ساتھ آپ نے اس قرآن کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، تو وارے نیارے ہو جائیں گے، مشکلیں حل ہو جائیں گی. اس میں بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی طرف ہماری اس وقت توجہ نہیں جا رہی. کیونکہ اس لیے آج جو سکہ رائج الوقت ہے وہ کرنسی ہے. آخرت میں یہ سکہ نہیں ہوگا، آخرت میں نیکیوں کا سکہ ہوگا. یہ جو سکہ رائج الوقت ہے یہ روپیہ پیسہ ہے. اگر اس سکے کو یہ کہا جاتا کہ قرآن کی ایک آیت پہ 1000 روپیہ ملے گا، 2000، تو پھر ہماری بات سمجھ میں آتی. لیکن وہاں آخرت کے سکے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی، 2 پہ 20، 3 پہ 30، اور پھر ان کو ملٹیپلائی کیا جائے گا. تو وہاں تو آخرت کے سکے پہ بات ہو رہی ہے. یہ جو سکہ یہاں اس وقت رائج الوقت ہے یہ وہاں رائج نہیں رہے گا، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن، اس عظیم کی کتاب کی طرف آنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو چھپی دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں وہ سمجھ کے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس گفتگو میں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.